الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم تسلیما۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم بتایا کہ میں معلم کے طور پر بھیجا گیا ہوں۔ اسلامی تاریخ اور افکار کے عنوان پہ سلسلے مستقل جو چل رہے ہیں، اس میں سے اس وقت مسلسل سیرت اور اس سے سبق یہ عنوان چل رہا ہے، اور آج اس کا چوتھا محاضرہ ہے۔ اور سیرت فہمی کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس کے بارے میں شروع کے دو محاضرات ہوئے۔ اب ایک ایک عنوان لے کر کہ اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو سیرت کے تابع کس طرح بنانا چاہیے، اس عنوان پر گفتگو چل رہی ہے۔ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے کامل ایمان اور کامل اسلام کا جو راستہ ہے وہ سیرت اور سنت سے ہی ہو کر گزرتا ہے، اور اسی سے ہی ہو کر گزرنا چاہیے۔ سیرت اور سنت سے ہٹ کر کے جو راستہ گزرے گا اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، کجی ہوگی، اور ایمان نامکمل ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ ایمان ہی نہ رہے۔ تو اس واسطے سیرت اور سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو جب ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا گیا ہے، تو ہر پہلو کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے وقت میں پیش آمدہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ سیرت اور سنت سے سبق ہمیں لے کر اس سے کام لینا چاہیے۔ پچھلے ہفتے جو عنوان تھا اس میں یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سالہ مکی دور تھا، اس 13 سالہ مکی دور سے سبق حاصل کر کے اقلیت کی حیثیت سے مسلمان جہاں پر ہیں، جس انداز پہ ہیں، ان کو کیا کردار انجام دینا چاہیے، اور کس طریقے سے اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کر کے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ مکی دور بہت سخت گزرا، نہ صرف سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ صحابہ کرام اور صحابیات سب پر گزرا، اور سب نے صبر کیا۔ آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے ابو جہل نے تڑپا تڑپا کر کے نازک مقام پر نیزہ مار کے انہیں شہید کیا۔ آپ حضرت یاسر کا واقعہ جانتے ہوں گے۔ عام طور پر جب آپ جانتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں جب کالے پتھروں والے پہاڑ دھوپ سے جب تپ جاتے ہیں، پیروں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جو حرم شریف میں نماز کے لیے جائیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہو، اور دائرہ حرم کے باہر کا جو علاقہ ہے صفیں وہاں تک لگ جاتی ہیں، اگر اتفاق سے غلطی سے بغیر مصلی لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور صف میں شامل ہو گئے اور سڑک کے اوپر ہمیں سجدہ کرنا پڑ گیا، تو 30 سیکنڈ تک بھی پیر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پیر میں چھالے پڑنے لگتے ہیں۔ تو ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر جہاں پر پتھر ہی پتھر چٹانیں تھیں، وہاں پر جب دھوپ تپ جاتی تو ایسے عالم میں صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کو پتھروں پر گھسیٹا جاتا، ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے اور سبھی جانتے ہیں۔ اس عالم میں صحابہ کرام نے جس انداز سے صبر کیا، انسانی تاریخ میں یہ مثالیں کہیں نہیں ملیں گی۔ انسانی تاریخ میں جو مثالیں ملیں گی، ان مثالوں کے پیچھے اور آگے کچھ نہ کچھ ملنے والے فائدے محسوس ملیں گے۔ بادشاہت ملنی ہو، یا انقلاب اچانک کا برپا ہونا ہو، حکومت کا تختہ پلٹنا ہو، ایک جوش اٹھتا ہے کراؤڈ کا، اور وہ جوش اور وہ جذبہ اس پورے نظام کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسے عالم میں کہ ایک شخص نے تنہا اس کام کو شروع کیا، اور ایسے علاقے میں شروع کیا جس سے اسے نہ تو دولت کی خواہش تھی، نہ حکومت کی خواہش تھی، نہ اس کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں کوئی حکومت تھی، نہ اس کے ساتھ کوئی قیادت اور سیادت تھی۔ صرف اور صرف یہ کہ دبے کچلے لوگ
اوپر اٹھیں اور برابری کا سبق سب کو ملے، سب کے لیے یکساں طریقے پر جینے اور زندگی گزارنے اور رب کی بندگی کا موقع ملے۔ اس عالم میں جو آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں، ان تکلیفوں اور آزمائشوں کو جس طرح سے صحابہ کرام نے کامیابی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اور سیکھنے والے جذبے کے ساتھ اور دوسروں تک بات کو پہنچانے والے شوق کے ساتھ اسے برداشت کیا اور اس کا سامنا کیا، انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ ایک ایک صحابی کا عمل سامنے رکھا جائے تو ہمارے لیے مثال ہے، ہمیں ہمت ہوتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ان حالات میں جب کچھ نہ ہونے کے باوجود متحد ہو کر کے ایک کاز کے واسطے، ایک مقصد کے واسطے جب مقابلہ کیا جا سکتا ہے، پیغام دیا جا سکتا ہے، تو جب بہت کچھ ہاتھ میں ہو تو اس وقت کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ہمت ہوتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے کہ صحابہ مرد ہو یا خواتین ہو، صحابیات ہوں، سب نے کس طرح سے ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ اس میں کچھ نقطے مفسر سیرت نگاروں نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ آپ سیرت نگاروں کے واقعات پڑھیے جنہوں نے سیرتیں لکھی اور تفصیلی طور پر لکھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کر کے اس سے جو سبق حاصل کر کے ہمیں پیش کیا ہے، جن میں سے کچھ کتابوں کا نام بھی ہم نے آپ کے سامنے دوسرے محاضرے میں پیش کیا تھا۔ خاص طور پر ان کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا اور ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ کیسے زندگی کے موڑ پر جب یہ حالات پیش آ جائیں تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں، اور نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ حالات کو بدل ڈالیں، اور حالات کو بدلنے کی خاطر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ضروریات ہیں، یہ ساری باتیں سامنے آئی تھی۔ تو سننے سے تو ایک موٹیویشن ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے، لیکن جب انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پڑھتا ہے ہاتھوں میں لے کر کے، آج تو کتابوں کا یوں ہی دورہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کتابوں سے کو پڑھنے اور ان کو ہاتھوں میں لینے کا جو شوق ختم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جستجو اور سبق لینے کا بھی جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ بس اونچی اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کا موٹیویشن ہوتا ہے، پھر ہم کسی نہ کسی کے محتاج بن جاتے ہیں۔ کوئی چیز پڑھیں یا نہ پڑھیں، دو چیزوں کو تو ہاتھ میں ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ ہاتھ میں لینا بھی باعث برکت ہے اور پڑھنا بھی ہمارے لیے زندگی کو سنوارنے کا ہے۔ ایک تو اللہ کا کلام، دوسرے اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق جو کتابیں، حدیث کی کتابیں، جو سیرت کی کتابیں۔ سیرت کی کتابیں وہ ہیں جو سیرت کی کتابیں ہمیں شوق دلاتی۔ جب سیرت کی کتابیں ہم پڑھیں تو ایک کتاب کا نام ابھی ذہن میں آ گیا، حیات الصحابہ بھی کتاب، سیر الصحابہ، دو کتابیں ایسی ہیں جو صحابہ کے کردار کے بارے میں بھی، صحابہ کی قربانیوں کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی علیہ رحمہ کی حیات الصحابہ ہے، اور شاہ معین الدین ندوی صاحب کی سیر الصحابہ ہے، جس میں تابعین کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح کی کتابیں اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک چیپٹر بھی پڑھیں، اور اس میں خاص طور پر جو تذکرہ چل رہا ہے سیرت کی کتابوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک نہ ایک کتاب ہمارے مطالعے میں رہنی چاہیے، روز نہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 دن تو اس پر ہمیں براہ راست صرف کرنا چاہیے۔ سن کر کے صرف تحریک ہوتی ہے، موٹیویشن ملتا ہے، مگر پڑھ کر کے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مکہ کے 13 سال میں ایمان والوں نے جو ثابت قدمی دکھائی، تاریخ حیران ہے کہ کیا کازز تھے، کیا عوامل تھے کہ جن کے سبب ان جانثاروں نے جان تو نچھاور کر دیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہر سیرت نگار نے وہاں پر سبق دیا ہے، بلکہ اگر آپ کی اور سننے والوں کی پہنچ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی سیرت کی جو کتابیں ہیں اس پر پڑھ جائے تو انہوں نے چونکہ سیرت کے ان مکتوبات کو، ان تحریروں کو ہندوستان کے ان حالات میں لکھا ہے جن حالات میں ہندوستان غلامی کی کشمکش میں تھا، آزادی چاہ رہا تھا، راہیں مل نہیں رہی تھی۔ ان حالات میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے جو تحریریں لکھی ہیں، ان تحریروں کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھتے لکھتے تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر اسباب و عوامل ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو تمہارے پاس وہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ تم چلو تو پتھر بھی ساتھ دے دیں گے تمہارا۔ ہر شخص جانتا ہے ان کی زندگی کو، تو انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں، ایک جو کی گئی ہے رسول رحمت نام کی کتاب میں، اس کا تذکرہ آیا بھی تھا، اور یہ بھی تذکرہ آیا تھا کہ اسی شہر میں جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب نے اس کا انگلش ترجمہ کر دیا ہے۔ کتاب چھپنے کو تیار ہے، دعا فرمائیں کہ حالات مناسب ہو جائیں، کتاب چھپ کے آ جائے۔ غلام رسول مہر نے اس میں نوٹس لگا کر کے اس کتاب کو مکمل کیا۔ تو یہ تحریریں ہمارے لیے بڑا کام دیتی ہیں۔
خاص طور پر آج جو 6 نقطے ہم پیش کر رہے ہیں مختصر وقت میں، الرحیق المختوم جو کتاب بہت مشہور ہے اور آپ جانتے ہی ہیں، اس کا تعارف بھی ہو چکا ہے، عربی میں لکھی گئی، ایوارڈ ملا، اردو میں ترجمہ ہوا، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، اور مختصر سیرت کی کتابوں میں بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، عام لوگوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ زبان بھی چونکہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے اردو میں ترجمہ خود سے کیا ہے تو زبان بھی بڑی سلیس ہے اور حوالے کے ساتھ۔ انہوں نے عوامل جو فیکٹرز جو پیش کیے ہیں، 6-7 فیکٹرز نکالے ہیں کہ کیا عوامل تھے کہ اتنے بڑے، آپ جانتے ہیں کہ مکے کے 13 سال کے حالات کو اپنے سامنے رکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنا لمبا صبر کیا جا سکے۔ اور اس لمبے صبر میں بھی آپ دیکھیے کہ دیگر نبیوں کے مقابلے میں، دیگر نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے صبر کیا تو نبیوں کے معجزات کے اثرات بھی ان کے اوپر دکھتے تھے۔ ان کو تکلیفیں پہنچی تو کسی کے لیے من اور سلوہ نازل ہونے لگا، ان کو تکلیفیں پہنچی تو مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان نازل ہونے لگا۔ لیکن یہ امت رہتی دنیا اور دنیا کے اختتام تک کے لیے جو سبق لے کر کے آئی تھی، اس کے واسطے انسانی مزاج کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا تھا، صبر کرنا تھا، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو آگے بھی بڑھانا تھا، صبر کر کے بیٹھ نہیں جانا تھا۔ تو ان عوامل کے اندر جو پہلی چیز جو تھی وہ تھی ایمان اور معرفت الہی۔ ایمان اور معرفت الہی جو تھی، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اور اللہ کی معرفت، یہ چیز اتنی زبردست ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی اور ان کو یقین آ گیا تھا، اور اس کی ٹھیک معرفت ایسی آ گئی تھی کہ وہ کسی چیز سے ڈر نہیں سکتے تھے اور کسی معاملے میں ٹل نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہی جوہر ہے۔ رب کی معرفت کا ایک ایسا عظیم الشان جوہر ہے کہ جب یہ دلوں میں سما جاتا ہے، جب یہ معرفت دل و دماغ میں اتر جاتی ہے تو تنے تنہا شخص پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ ایک مثال سنتے ہوئے آگے بڑھیے۔ ہر شخص سورۃ البروج پڑھتا ہے، 30ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اصحاب الاخدود کا واقع اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور شروع کی آیتوں میں بیان کیا ہے، آسمان کے راستوں اور بروج کی قسمیں کھاتے ہوئے، حاضر کی بھی قسم کھاتے ہوئے اور جس کے سامنے شہادت دی گئی اس کی بھی قسم کھاتے ہوئے، قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ تو اصحاب اخدود کا واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص کی معرفت الہی ایسی تھی کہ وہ پہاڑ سے ٹکرا گئی، پہاڑ جیسی حکومت سے ٹکرا گئی، اور اس کے صرف اس ٹکرانے کی بنیاد پر 10,000 کی عوام نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا۔ واقعہ یوں ہے، تفسیر میں تفصیلات ہیں، مختصر واقعہ یوں کہ قوم سبا یعنی یمن کے آس پاس کا علاقہ تھا، یمن کے آس پاس کا علاقہ تھا اور وہاں پر شاہی حکومت تھی، کاہنوں اور جادوگروں کا زور تھا۔ شاہی جو جادوگر تھا عمر پوری کر رہا تھا، بڑھاپے کو پہنچ رہا تھا، اس نے بادشاہ وقت سے کہا کہ کسی تیز اور ذہین بچے کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں اپنا فن اسے منتقل کر دوں اور یہ آئندہ اسے استعمال کرے۔ تلاش کی گئی اور ایک بچے کا انتخاب کیا گیا، ذہین تھا وہ بچہ، اس کا انتخاب کیا گیا اور وہ روز کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس آ کے جادو سیکھا کرتا تھا، جادو سیکھتا تھا، گھر سے آتا، کاہن کے پاس جاتا، اس کی تربیت چلتی رہی، ٹریننگ چلتی رہی۔ گھر سے آنے جانے کے راستے میں جادوگر کے پاس سے اور گھر کے آنے جانے کے راستے میں ایک عبادت گزار راہب جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پیرو تھے، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے ایک جھوپڑی میں۔ ان کے پاس بیٹھنا اس بچے کو اچھا لگنے لگتا ہے اور ان کی روحانیت بچے پر اثر کرنے لگتی ہے۔ اب یوں ہوتا ہے کہ بچہ دھیرے دھیرے جو جادوگر تھا، ساحر تھا، اس سے اس کا دل ہٹتا چلا جاتا ہے اور جو راہب تھے، جو عبادت گزار اللہ کے بندے تھے، ان کے پاس بیٹھنے لگتا ہے اور بیٹھتے بیٹھتے ایمان کا نور اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ جب راہب کو پتا چلتا ہے تو بہت اس پر اذیتیں دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، شدت کرتا ہے، مگر وہ باز نہیں آتا۔ اسی درمیان میں ایک دن ابھی کشمکش میں یہ چل رہا تھا کہ یہ ساحر جادوگر سچا ہے یا یہ راہب عبادت گزار سچا ہے۔ اسی کشمکش سے گزر رہا تھا کہ راستے سے ایک دن جا رہا تھا، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، معلوم یہ ہوا کہ بھاگ کیوں رہے ہو، تو پتہ یہ چلا کہ راستے میں ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور اسے خوف اور دہشت سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔
اس بچے نے سوچا کہ آج آزمانے کا دن ہے کہ یہ ساحر کا جادو اچھا ہے، زیادہ سچا ہے، یا یہ عبادت گزار کا دین زیادہ سچا ہے، طریقہ زیادہ سچا ہے۔ اس نے جادوگر کے بتائے ہوئے تمام شعبدے استعمال کیے اور اس شیر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے اس عبادت گزار راہب اللہ کے بندے کے سکھائے ہوئے کلمات کو پڑھ کر کے اس نے شیر کے اوپر پتھر مارا اور وہ پتھر شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے بازیاں اور شعبدے بازیاں ہیں، سچا کلمہ تو یہ ہے۔ اب اس نے علل اعلان اس کا اظہار کرنا شروع کیا، شدتیں کی گئی۔ شاہ وقت کو پتہ چلا تو شاہ وقت نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، بالآخر طے ہوا کہ اسے پہاڑ سے ڈھکیل دیا جائے۔ پہاڑ پر لے جا کر کے ڈھکیلنے کی جب کوشش کی گئی تو وہی کلمہ اس نے استعمال کیا، پہاڑ ہلا، سب گر کے مر گئے، وہ بچ گیا، یہ واپس آ گیا۔ پھر شاہ وقت نے کہا کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے، دریا میں کشتی پہنچی، اس کلمے کو اس نے استعمال کیا، سارے کے سارے ڈوب گئے اور یہ بچ کر کے واپس آ گیا۔ الغرض ہر طرح کا حربہ کر لیا گیا، لیکن یہ ایمان سے یہ ٹس سے مس نہیں ہوا کسی بھی حالت میں۔ بالآخر جب عاجز ہو گئے شاہ وقت اور اس کے لوگ، تو اس نے خود ایک ہیلا بتایا، ایک آئیڈیا بتا کر کے دیا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تم مجھے مار سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور تیر کمان لایا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے کان کے پاس تیر ماری جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے تیر جب مارا گیا اسے لگا اور اسی موت ہوئی، اسے شہادت نصیب ہوئی، ایمان والی موت وہ مرا۔ اس ایمان والی موت کو دیکھ کر کے مجمع عام نے ایمان قبول کر لیا، جس کو ختم کرنے کے خاطر شاہ وقت نے ہر طرح کا ہیلا کیا۔ ایمان کی وہ طاقت تھی جس طاقت نے پورے مجمع کو ایمان میں تبدیل کر دیا۔ شاہ وقت نے اپنے ظلم و ستم کے وقت اور طاقت کی بنیاد پر سب کو واپس پلٹانا چاہا، کوئی پلٹنے کو تیار نہیں ہوا۔ بالآخر آگ، ایک بڑی سی خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا، آگ دہکائی گئی اور اس میں ایمان والوں کو جھونک دیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 10,000 کے قریب لوگ اس میں کود پڑے مگر ایمان کو اپنے بچا لیا، اور آخر میں ایک ماں جو دودھ پیتے ہوئے بچے کو لیے ہوئے تھی، اس کو واپس لانے کے لیے اس کے بچے کو گھسیٹ کے پھینکا گیا۔ ماں ہچکچائی تو وہ بچہ آگ میں سے بول پڑا کہ یہاں گلزار ہی گلزار ہے، آ جاؤ۔ یہی وہ بچہ ہے جو گود میں بولا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ یہ ان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، قتل اصحاب الاخدود۔ یہی واقعہ ہے جس کا سلسلہ ملتا ہے کہ اسی میں سے کچھ لوگ بچ کر کے پھر حبشہ آ گئے تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیرو تھا، اس نے ہی ابرہہ کو بھیجا تھا، اور یہ جو بادشاہ ظالم تھا وہ پانی میں ڈوبا، ابرہہ نے قبضہ کر لیا، پھر بعد میں ابرہہ نے جو حرکت کی اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایمان کی چاشنی دل میں آ جاتی ہے تو ایمان اور معرفت الہی کا وہ جذبہ صحابہ کرام میں تھا کہ اس جذبے کو واقعی جو شخص پا جاتا ہے پھر وہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے سے ڈرتا نہیں۔ یہی چیز دیکھی جاتی ہے ان نو مسلمین میں جو تلاش کر کے ایمان میں آتے ہیں، تو ان کا ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے ہمارے ہزاروں کلمے ہماری تقریروں پہ بھاری نظر آتا ہے، وہ دل سے آواز نکالتے ہیں۔ الا اللہ جب نکالتے ہیں تو دل سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ مالک اور خالق اللہ۔ موت برحق ہے، جب آنی ہے تبھی آئے گی، اس کے پہلے نہیں آئے گی، چاہے کتنے ہیلے اور بہانے ہو جائیں۔ یہ معرفت الہی صحابہ کرام میں مکی دور میں آ گئی تھی۔ اسی ایمان کی فکر کے واسطے اگر ہم کوشش کر لیں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہماری کوششیں بہت ساری چل رہی ہیں، مگر ان میں سے ایمان کے استحکام کی، دل میں اتارنے کی جو فکریں ہونی چاہیے، اس کی طرف سے ہماری کوتاہی ہو رہی ہے۔ حدیث میں امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے الصحیح، اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب پورا باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اب اس پر پوری بحث چلی کہ ایمان گھٹتا بڑھتے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان دل میں آ گیا تو کیا کیسے ممکن ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ پر اعتماد اور یقین جتنا ہوتا ہے ایمان کا دائرہ اتنا ہی بڑھتا ہے، اور جب اپنی زندگیوں میں مست ہو کر کے خواہشات کے غلام ہو کے ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں تو ایمان کا دائرہ گھٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ معاملہ نہیں تھا۔ مکے کے دور میں واقعات صحابہ کے پڑھ لیے جائیں تو سمجھ میں آئے گا کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی۔ دوسری چیز جو تھی جو ان کے ایمان کے جذبے کو مضبوط کیے ہوئے تھی وہ ایک پرکشش قیادت، اور یہ جو اٹریکٹیو لیڈرشپ تھی یہ ایسی نہیں تھی کہ صرف لچھے دار باتوں والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بھی ایک قیادت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیادت تھی۔ آپ نظریں جھکا کر ایسے شرم کے ساتھ چلتے کہ کیا شرمیلی دوشیزہ ویسے چلے گی۔ آپ لوگوں کے کاموں کے لیے یوں لپک پڑتے کہ کیا مجمع لپکے گا۔
یہ مثالیں مکے کے دور میں ملیں گی کب؟ جب پتھر مارے جا رہے تھے آپ کو، تب بوڑھی مائی گٹھری باندھے کنارے کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے کوئی مزدور آئے تو وہ میرا سامان اٹھائے، اور ظاہر میں دیکھنے پر لگتا ہے کہ وہ اجرت بھی نہیں دے سکے گی، لوگ آ رہے ہیں اور گزر جا رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک نوجوان گزرتا ہے نظر جھکائے ہوئے، وہ پوچھتا ہے مائی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مجھے اس گاؤں جانا ہے اور مجھے کوئی مزدور نہیں مل رہا ہے، مائی میں یہ خدمت کر دوں؟ ہاں بیٹا بہت تمہارا مہربانی ہوگی، تم میرا سامان ذرا اٹھا دو، میں اس گاؤں پہنچ جاؤں۔ سر پہ رکھ لیتا ہے۔ مائی کہاں جانا ہے؟ ارے میں اس گاؤں جانا چاہ رہی ہوں، یہاں سے پتہ چلا ہے کہ ایک جادوگر سرفرا نوجوان اٹھا ہے جو سب کو اپنی جادو والی باتوں سے سب کو دین سے بھٹکا رہا ہے، میں نے سوچا کہ میں گاؤں چھوڑ دوں تو میں بچ جاؤں گی، اور راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بولتی ہوئی، بری باتیں بولتی ہوئی، اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور جاتے ہوئے نصیحت بھی کر رہی تھی اس نوجوان کو کہ بیٹا تو بہت بھولا دکھتا ہے، تو اس کے جال میں مت آنا، تو بہت بھولا دکھتا ہے، تو اس کے جال میں مت پھنسنا، تو بچے رہنا۔ اور وہ نوجوان جی مائی ہاں مائی کرتے ہوئے شرم و حیا کا پیکر بنا ہوا سامان لے جا کر کے رکھتا ہے اور مائی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا۔ مائی بہت خوش ہوتی ہے، کہتی ہے بوڑھی عورت کہ بیٹا میری نصیحت یاد رکھنا۔ جاتا ہے، جاتے جاتے مائی آواز دیتی ہے بیٹا ذرا ادھر آ تو۔ کہا بیٹا تو نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اب پلٹنے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے مائی جی سے پوری راستے تو گالی دے رہی تھی، میں وہی ہوں۔ یہ وہ پرکشش قیادت تھی کہ وہ مائی جب قدم میں گری تو دامن اسلام میں صحابیہ بن کر کے اپنی زندگی اس نے گزارا۔ حضور نکلتے ہیں، نکل کے جیسے ہی گھر کے موڑ سے گزرتے ہیں اوپر سے غلاظت گرتی ہے، کچرا گرتا ہے، کوڑا گرتا ہے، ہر دم جھاڑ کر کے دعا کرتے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ روز گزر رہے ہیں، ایک دن گزرتے ہیں، حسب معمول کوڑا اور کچرا نہیں گرتا ہے، نظر اٹھاتے ہیں تو کہیں بوڑھی وہ نظر نہیں آتی جو حقارت کے ساتھ، اب جانتے کہ کوڑا کچرا پھینکنا کتنا بڑا ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اوپر اگر کسی پڑوس سے کہیں سے کوڑا کچرا گر جائے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری، کیا مزاج ہمارا ہوتا ہے، یا کہیں پر ہماری گاڑی گزر رہی ہو، موہری کا پانی اگر اچھل جائے ہمارے اوپر تو ہمارا کیا مزاج ہوتا ہے، ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ حضور تاکتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے، پوچھتے کیا بات ہے بھائی، کہاں گئی وہ بوڑھی؟ معلوم ہوا کہ کئی روز سے بیمار ہے وہ۔ پلٹ کر کے آتے ہیں، دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو دور سے ہی چلانے لگتی ہیں ہاں آج تجھے تو موقع مل گیا نا۔ حضور نے کہا مائی میں بدلہ لینے نہیں آیا، آج میرے اوپر کچرا نہیں گرا تو میں سوچا کہ کیا بات ہے، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں اللہ پوچھ نہ لے کہ میری بندی بیمار تھی تو نے عیادت نہیں کی، میں تیری خیریت پوچھنے کے لیے آیا، کچھ ضرورتیں ہو تو بتا دے۔ یہ وہ پرکشش قیادت تھی، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار، شریفانہ عادت و اطوار کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ یہ لیڈرشپ جس سوسائٹی کے اندر آ جاتی ہے وہ سوسائٹی پنپ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کی ہم تمنا کہاں کریں؟ تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم لیڈرشپ پیدا کریں۔ لیڈرشپ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپ میں ایک ورکشاپ کرایا جاتا ہے۔ اس ورکشاپ میں دو قسم کے ورکشاپ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹرین دا ٹرینرز، کہ جن کی فیلڈ ہے ان کو تربیت دی جا رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ سافٹ ویئرز کو اور کیسے بدلتے حالات میں استعمال کیا جائے۔ دوسرے وہی تربیت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ماؤس کو بھی نہیں جانتے، ماؤس کو تو چوہا سمجھ کے ہنستے، ان کو تربیت دی جائے وہ 80 نمبر حاصل کریں، اور ان کو تربیت دی جائے یہ صرف 2 نمبر حاصل کریں، کہ ان کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا ہی نہیں۔ اور کامیاب کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ اس لیے ان کی ہمت اور کوشش پر۔ تو لیڈرشپ اور قیادت اس تصور میں ہم تلاشتے رہ جائیں گے، ہماری نسلیں گزر جائیں گی، اس کے بجائے اس راستے پر 2 قدم بھی ہم چل جائیں گے تو انشاءاللہ کم از کم اپنی زندگی کو بنا ڈالیں گے ہم۔ پرکشش قیادت اگر پوری نہیں ملتی تو کم از کم اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کریں، سننے کا جذبہ پیدا کریں، اور صبر کے ساتھ غصے کو ضبط کرنا سیکھیں۔ دوسرے کو برداشت کرنا اگر ہم سیکھ گئے تو بھی پرکشش قیادت میں کم از کم اپنے آپ کو ہم سنوار لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ دوسرا جوہر جو مکی زندگی میں خاص طور پر تھا، اور مدنی زندگی میں تو خیر پوچھنا نہیں، سارے کے سارے صحابہ بھی اسی کا پرتو بن گئے تھے۔ تیسری چیز احساس ذمہ داری۔ صحابہ حضور کے ساتھ رہ کر کے، آپ کی تڑپ دیکھ کر کے، کبھی زبان کے ذریعے کبھی عمل کے ذریعے
मासूम हैं, जिब्रील आ रहे हैं मिलने के लिए, खुद अल्लाह से मिलने के लिए गए, आसमानों की सैर की, लेकिन रात रात भर वरम पड़ जा रहा है इबादत करते हुए, रोते रोते दाढ़ी तर हो जा रही है। कभी कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाल तो यह है कि तुम अल्लाह के गजब के कुएं में गिरे चले जा रहे हो और मैं तुम्हें तुम्हारी कमर पकड़ करके घसीटे चला जा रहा हूं। इस एहसास को देख करके आप जानते हैं ये मशहूर जुमला है कि खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है। उस एहसास वाले के पास ये दिनों रात रहे, उसके अमल को देखा कि हर अमल में पहले वो खुद आगे तो ये एहसास जिम्मेदारी उनमें भी आ गया कि कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं, अगर उनसे गुरेज किया गया तो उनके नताइज जुल्म सितम और हलाकत अंगेज होंगे। कौमों के वाकयात नाजिल हो रहे थे, बार बार जब मक्की जिंदगी का तस्करा करते हैं तो मक्की दौर में नाजिल होने वाली आयतों का भी तस्करा हो रहा होता है, और उसमें आप देखें कौमों की हलाकत का तस्करा है, ऐसी हलाकतों का तस्करा कि जिम्मेदारियां नहीं अदा की गई तो कौमों के ऊपर झाड़ू फेर दिया गया। कभी आद का तस्करा किया गया हो, अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयाली व तमानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फिहा सरआ कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। कोई बचा नहीं, ताकत की बुनियादों पर भी बच नहीं पाए। वो समूद का तस्करा किया गया, फिरौन की कौम का तस्करा किया गया। ये तस्करे हो रहे थे हुजूर का कि कुढ़न ये सहाबा देख रहे थे, उनमें भी ये बात आ गई थी और ये जिम्मेदारी उनको सॉलिड कर चुकी थी। जिस कौम के अंदर एहसास जिम्मेदारी आ जाती है वो कौम मुट्ठी भर होने के बावजूद भी दुनिया में क़यादत करती, और जिस कौम में एहसास जिम्मेदारी अगर नहीं आती, एहसास नहीं आता है जिम्मेदारी का, तो वो कौम कितना भी पदरम सुल्तान बूद करती रहे, उस कौम पर झाड़ू फेर दिया जाता है, और झाड़ू ऐसे लोग फेरते हैं जिनके बारे में उन्हें यकीन नहीं होता। यही हाल है 1.25 अरब होने के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर कि हम में से अक्सरियत, इसमें हम शामिल हैं, आप शामिल हैं, सब शामिल हैं कि हम पीछे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अतराफ बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मगर उस एहसास जिम्मेदारी के ऊपर हम कम देख रहे हैं। इस एहसास जिम्मेदारी पर आए कुरान कि हमारे पास क्या है, हमारे बगल में क्या है, हमारे इलाके में क्या है। ये सहाबा कराम के पास एहसास जिम्मेदारी ऐसा आ गया था कि जिसकी वजह से वो पहाड़ की तरह से साबित हो गए। एक साहिब ईमान भी फिर करके उनके दामन में दौलत की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर नहीं रहा, क्योंकि उनके आका और सबके आका ने कह दिया था कि खुदा की कसम दाएं हाथ पर सूरज रख दो, बाएं हाथ पर लाके चांद भी रख दो तो मैं हटने वाला नहीं। और सहाबा कराम भी उसी नक्शे कदम पर चलने वाले थे। आखिरत पर ईमान जब बढ़ता है तो इंसान अपनी तसव्वुर से, अपनी इंसाइट से आखिरत को महसूस करने लगता है, एहसास करने लगता है कि हश्र कायम हो रहा है, रब के सामने दरबार सज रहा है, कुछ दाएं खड़े हैं, कुछ बाएं खड़े हैं, कुछ सामने खड़े हैं, कुछ अर्श इलाही के नीचे बुलाए जा रहे हैं। थोड़ी देर तसव्वुर करता है। इसी को हमारे बुजुर्गान मोहतरम ने कहा था कि हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मक़ूला है कि अपना मुहासबा करते रहा करो। वो खामोशी में, तन्हाई में नजर झुका करके पहुंच जाया करते थे कि हमारा मकाम कहां होगा। अपनी कुर्सी तलाशते थे, अपनी जब कुर्सी तलाशते थे तो अपने दिल पर देखते थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकयात कितने मशहूर हैं कि उस पेड़ के नीचे जाके बैठ के घंटों रोया करते थे। लोग पूछते कि अरे आप सुपर पावर अजीम हुक्मरां, कहा मैं ये वही दरख्त है जिसके नीचे मेरा बाप मुझे मारता था, खत्ताब मुझे पीटा करता था। अरे तू ऊंट चरा नहीं सकता तो दुनिया में करेगा क्या? तुझे ऊंट चराना नहीं आता, तुझे कुछ काम ही नहीं आता है। ये मेरी हालत थी। ये तो मेरे आका का करम था कि आज मैं उमर दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। ये मुहासबा करते थे। अब खामोशी से इंसान बैठेगा कि कुर्सी सज रही है, अर्श इलाही कायम है, मेरा मकाम कहां है? मेरा मकाम कहां है? अर्श इलाही के नीचे है क्या? मैं उस लायक हूं? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि आज मैंने ये अमल किया है, इसकी वजह से मुझे उठा के किनारे फेंक दिया जाए। चलो किनारे खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू। इंसान डर जाएगा। जब ये खौफ आएगा तो इसका ईमान ताजा होगा और रब की मर्जी के ताबे जाने की वो कोशिश करेगा। सुबह उठेगा तो एक लिस्ट तैयार कर लेगा, अपनी पॉकेट में रख लेगा कि आज मैं कोशिश करूंगा कि कल 12 गुनाह मुझसे हुए थे, आज मैं कोशिश करूंगा कि 12 नेकियां हो जाए, गुनाह कम हो जाए। एक दिन जब कोशिश करेगा, कोशिश पर ही अल्लाह ताला ये सवाब अता फरमा देते हैं। रब इतने मेहरबान है। अम्मा भी नहीं करती है इतना कि बेटा कोशिश करे तो उसको हलवा पका करके दे दे। जब तक करेगा नहीं अम्मा नहीं दे सकती। एक दिन देंगी, 2 दिन देंगी, मगर रब हमारा ऐसा करीम है कि सिर्फ हमारी नीयत और कोशिश के ऊपर अच्छे फैसले फरमा देता है। कितनी मिसालें मिल जाएंगी। भागा चला जा रहा है, रब ने कहा भाग जा, यहां से भागा चला जा रहा है। पुकारा कि
کہاں بھاگ کر کے جا رہا ہے؟ یہاں سے کہاں بھاگ سکے گا؟ بندہ عاجز کہتا ہے کہ دنیا میں تو میں بھاگتا رہا، تیرے حکم سے نافرمانی کر کے بھاگتا رہا، وہاں کوئی بات میں نے تیری حکم کے مطابق نہیں ادا کی، کم از کم یہاں تو بھاگ جاؤں، اسی پر اللہ معاف کر دیتے۔ تو کوشش جب ہوگی، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ وہ بیٹھ کر کے سوچتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور دل پاک اور صاف ہوتا تھا اور نکل پڑتے تھے۔ رہبانم باللیل فرسانم بالنہار، ان کی خصوصیت تھی، رات کو وہ راہب بن جاتے تھے، عبادت گزار بن جاتے تھے، اور دن کو شہسوار بن جاتے تھے۔ امید و رجا، اسی پر تو ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کی جو تعریف ہے، ایمان اہل سنت والجماعت کے نزدیک، جیسے آپ نے سنا ہوگا معتزلہ، جہمیہ، یہ بہت سارے جو فرقے ایمان کی تعریف کی اور ان کو ریجیکٹ کر دیا امت نے، اور معتبر علماء نے جو تعریف کی، اور بخاری کا سبق پڑھتے ہوئے تفصیلات آتی ہیں کہ ایمان نام ہے امید اور رجا کا، یعنی ایک امید بھی ہو، ایک خوف بھی ہو اللہ سے، ڈر ہو کہ کہیں اللہ پکڑ نہ کر لیں، اور یہ امید ہو کہ اللہ انشاءاللہ پکڑ نہیں کریں گے، اللہ کی رحمتوں کو پر امید ہو کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کر دیں گے، اور اس کامیابی کے تحت ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، ڈر ہو کہ کہیں اللہ پکڑ نہ کر لیں گے تو گناہوں سے بچتے چلے جائیں۔ صحابہ کرام انہی حالات میں قرآن مجید کی نازل ہونے والی جو آیتیں تھی صحابہ کے لیے امید بھی پیدا کر رہی تھی، رب سے خوف بھی پیدا کر رہی تھی۔ امید یہ تھی کہ رسول جو دے رہے ہیں لے لو، صحابہ کوشش کرتے تھے ایک ایک چیز لے لیں، یہاں تک کہ وضو کا پانی گرا تو وہ بھی لے لیتے تھے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ منہ کے لعاب کو بھی اٹھا کر کے اپنے چہروں پر مل کر کے آخرت میں سرخروئی کا سامان کرتے تھے، یہ محبت تھی۔ اور ڈر یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم سمود کی طرح عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط کی طرح عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم شعیب کی طرح تباہ کر دیا جائے۔ بادل اٹھتا تھا تو امید ہوتی تھی کہ بارش ہوگی، مگر ڈر کے مارے مسجد پہنچ جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے عذاب آ جائے۔ یہ امید و رجا ایسی تھی کہ جس پر ان کا نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم تھا دعوتی اثر و نفوذ، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ صعوبتیں، یہ آزمائشیں دائمی نہیں ہیں۔ کامیابی کا یقین تھا اس لیے کہ قرآن کی آیتیں بتاتی تھی، کامیابی کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ زندگی رہی تو یہیں پر تم دیکھو گے، اور نہیں رہی زندگی تو وہاں تو تمہیں مل کر کے رہے گا۔ ہر دو ہاتھ میں جس کے لڈو آنے کی امید ہو وہ کیوں بھاگے؟ اور یہ دونوں ہاتھوں کے جو امیجنیشن والے جو لڈو تھے وہ یقین کی بنیاد پر تھے کہ کہہ رہا ہے جو اس کو یقین کر لیں ہم، یہ یقین تھا۔ اور یقین رکھتے تھے کہ یہ دعوت جو دی جا رہی ہے، پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے، ایک نہ ایک دن عالم کو دامن اسلام میں لائے گا۔ آج بھی جو حالات برپا ہیں، آئندہ آنے والے چند سالوں کے لیے بہت سارے آزمائشی ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے تو آزمائشیں رہتی ہی ہیں، پوری انسانیت کے لیے آزمائشیں ہیں اس میں، لیکن آپ یقین رکھیں، اور ہم سب کا یقین ہونا چاہیے، پورا پختہ یقین ہونا چاہیے ہم سب کا، کہ آنے والے حالات کے بعد حالات بدلنے والے ہیں۔ کیسے بدلنے والے ہیں؟ احادیث بتاتی ہیں کہ ستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، رات کی تاریکیاں جس طرح سے ہوتی ہیں، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا، تاریکی در تاریکی ہوتی ہے، ایسے فتنے برستے رہیں گے، اور جب فتنے برسیں گے تو ایمان لوگ کھو دیں گے، صبح توبہ کریں گے اور شام تک ایسی حرکتیں ہوں گی کہ ایمان سے بیگانہ ہو جائے گا انسان، ایسی آزمائشیں بھی ہوں گی۔ لیکن ان تاریکیوں کے بعد پھر سے اسلام کا ایک سورج پھر سے عروج میں آئے گا، اور اس عروج میں آنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے سے ساری انسانیت کو امن اور محبت کے سائے میں لائیں گے، اور اس میں شامل ہونے کے واسطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان آزمائشوں کو بھانتے ہوئے اور اس سے گزرتے ہوئے اس کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ یہ دعوت جو نبوی دعوت ہے محبت اور اخلاق اور کردار کی، ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی۔ نفرتیں سب کا ایک ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے، محبتوں کا نہیں ہوا کرتا۔ محبتیں بڑھتے ہوئے خالق تک جب پہنچ جاتی ہیں تو خالق خود بخود کامیاب کر دیا کرتے۔ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس 6 بایت کر دیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، کام کے درست نتائج کے لیے پہلے جانصاروں کی خاموش جماعت تیار ہو کہ وہ اپنا کام سمجھنے لگے اور زندگی کا مشن اور مقصد بنا لے، یعنی مطمح نظر۔ مشن اور مقصد کو کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب سے غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے 2 کام جہاں کامیاب ہوتے ہیں، اگر ہم نے اخبار میں ڈالنے کی بھی نہیں کوشش کی تو سوشل میڈیا پر اتنا گردش کرنے لگتا ہے کہ کام ہونے سے پہلے ہی اس میں اف اور بٹ اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بکھر جاتے ہیں۔ ہمارے بڑوں میں سے
کسی بڑے نے ایک نصیحت کی اور غالباً کسی حدیث کا تو حوالہ نہیں مل سکا، لیکن یہ بہت ہی مشہور نصیحت ہے کہ اپنے کام پہ راز کی چادر ڈال دو، اللہ کامیاب کر دیں گے۔ دل اچھلتا ہے کہ میں نے جو کیا لوگوں کو دکھائیں، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ دکھائے۔ کچھ چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ دکھانے والے کام بھی لوگوں کو موٹیویشن ہو، ترغیب ہو، تب بھی خاموشی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، تب جا کے کامیابی ملتی ہے۔ مشن اور تحریک بنا لیا جائے، اور تحریک اور مشن آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا مشن ایک کام کو بنا لیا وہ نہ جلسے کرتے ہیں نہ جلوس کرتے ہیں۔ آپ کو صاف مثال دے دیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، صحیح ماننے والے تو ہم ہیں، کیونکہ اس کو مکمل کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے ان کی سنتوں کو اپنا مشن نہیں بنایا، مگر بدلے ہوئے مذہب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دو چیزوں کو، تعلیم اور ہیلتھ، صحت، اس کو اپنا مشن بنا لیا۔ جس جنگل میں بھی پہنچے تو وہاں پہ تعلیم گاہ اور ایک صحت کا ریڈ کراس اور صحت کا ادارہ خاموشی کے ساتھ قائم کر کے، نہ اس کا افتتاح، نہ اس کا جلسہ، نہ اس کی تحریک، نہ اس کے بارے میں ترغیب، خاموشی کے ساتھ کام ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے 10-20 سالوں کے اندر لوگ اس کے محتاج ہو جایا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشنری ہوئے، اور ان کا مشنری اعظم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مانتے کہ وہ مشن جو لے کر کے آئے تھے، خیر ان کا ایک الگ کانسیپٹ ہے، مگر اسی کانسیپٹ کے تحت جب اپنا مشن وہ بنا لیتے تو کامیابی ہو جاتی۔ آئیے ہم بھی انفرادی کام جو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے جوڑ کر کے اس کو کریں، اور خاموشی کے ساتھ ایک مشن بنا کر کے سیرت اور سنت کو عام کرنے کی فکر کریں۔ صبر و تحمل جو ہے مشکل ترین جوہر ہیں، بہت مشکل ہے، صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، جب دل پر گزرتی ہے تو آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس جوہر کے حامل ہو گئے وہی قائد بننے کے اہل ہوتے ہیں۔ پورے 13 سال میں کسی مقام پہ انتقام کو نہیں اپنایا گیا، بلکہ صبر و تحمل کی تلقین کی گئی۔ ہر موڑ پر خدمات کے ذریعے سے مظلوموں کے دلوں کو فتح کر لیا گیا۔ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں مکی دور کے تناظر میں کر رہا ہوں، مدنی دور کا تذکرہ نہیں آیا، اس بات سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے صبر کرو، یہ پیغام ہرگز نہیں دیا جا رہا ہے۔ مکی دور سے جو سبق مل رہا ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے، مدنی دور سے جو سبق ملے گا وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے جو آئندہ آئے گا۔ سب سے آخری بات جو سب سے اہم بات ہے، نماز اطاعت و فرما برداری اور خالق کائنات سے راز و نیاز اور اپنا دل کو ہلکا کرنے اور عقیدے کا مظہر ہے۔ نماز کی جب تک پابندی نہیں ہوگی، انفرادی نماز اور اجتماعی نماز، تب تک جا کر کے کسی مشن پہ ہم کاربند ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ کا جو جوہر تھا وہی جوہر اصلی یہ ہے کہ نماز ساتھ میں ایک ہی کام کے لیے تیار کردہ افراد کی متحدہ طاقت ہے۔ نماز کے ذریعے سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں معلوم ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے بھائی چارگی ہی پیدا ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے ہی رشتے ناطے بنتے ہیں، اور نماز کے ذریعے سے جو رشتے ناطے بنتے ہیں وہ دور رس ہوتے ہیں، وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور نماز ایک دعا بھی ہے۔ تو یہ مکی دور کے سبق سے جو نچوڑ نکل کر کے آتا ہے وہ یہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اس میں سے ہم اپنے لیے کیا چیز اپنا سکتے ہیں، اسے دیکھ کر کے اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں۔ جب اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ جس قدر پتھر کو گھسا جائے چکنا ہو کر کے ریفلیکٹ دوسروں پر ہونے لگتا ہے، جب پتھر ریفلیکٹ ہونے لگتا ہے وہ تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نے نور کی شکل میں دل میں اب ایمان ہمیں دیا ہے، اس پر جتنی محنت کریں گے اس کی پرتو خود بخود لوگوں تک پہنچے گی اور لوگوں کو گھسیٹنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی معلم کی راہ پہ چلا دے جس تعلیم کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، اور ہم سب کو سیرت کے راستے پر چل کر کے محبت اور اخلاق کی بنیاد پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔